امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتا تھا اور اب بھی ایسی ہی اس کی خواہش ہے۔ علی خامنہئی کو شہید کر دیا گیا اور افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ اس کے دوسرے روز احمدی نژاد جو سابق ایرانی صدر ہیں ان کو بھی ان کے گھر پر حملہ کر کے شہید کیا گیا ہے۔ جیسا کہ کہا کہ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے، نہ صرف ایران میں بلکہ امریکہ افغانستان میں بھی رجیم چینج کرنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے بار بار کہا کہ ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے۔ خصوصی طور پہ ٹرمپ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا، جبکہ طالبان حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ہم بالکل 1 انچ زمین بھی امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ امریکہ کو شاید یہ بھی غصہ ہے کہ طالبان جن کے حوالے ہم نے اقتدار کیا وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس ہمارے حوالے نہ کریں۔ بہرحال اب یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ ایران میں رجیم چینج کر دی جائے اور افغانستان میں بھی رجیم چینج ہو جائے۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کا بدلہ لینا ایران کا فرض ہے اور جائز حق ہے۔ انہوں نے اپنی تعزیتی بیان میں کہا کہ یہ واقعہ اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگا اور اس جرم کے ذمہ داروں کو ہر صورت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایرانی حکومت نے 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا، جبکہ 7 روز عام تعطیل ملک میں کی گئی ہے۔ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب نے قیادت پر حملے کو سنگین اقدام قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اپنی خود مختاری اور سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا اور اس کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا اور امریکہ اور اسرائیل کو اس اقدام کی قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی رجیم نے ایرانی عوام کے جذبات کو مجروح کیا ہے اور ایران بھی جواب دے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے سرخ لکیر عبور کی ہے اور انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی حملوں میں مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسرائیل کے مختلف شہروں میں میزائل حملوں کے بعد سائرن بجتے رہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق مختلف حملوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ امریکی سینٹکام کے ترجمان کے مطابق 3 امریکی فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بحری بیڑے ابراہیم لنکن کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ خطے کے دیگر شہروں دبئی، دوحہ، منامہ اور اربیل میں بھی دھماکوں اور سائرن کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں بڑے پیمانے پر فضائی کارروائیوں کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں 1000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جن میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز اور میزائل تنصیبات شامل ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے بھی ایران پر وسیع بمباری کا اعلان کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران پر حملہ نہ کیا جاتا تو وہ جلدی میں جوہری ہتھیار بنا لیتا۔ عجیب بات کی ہے ٹرمپ نے کہ کیا 2-4 روز میں اس نے جوہری ہتھیار بنا لے تھے۔ بہرحال ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کارروائی طے شدہ شیڈول سے آگے ہے اور ایران کے درجنوں رہنما مارے جا چکے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی ایرانی قیادت کو بات کرنی چاہیے اور وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تاہم ایران کو پہلے سے یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی اور اگر جنگ بندی چاہتے ہیں تو امریکہ پر دباؤ ڈالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عرب ممالک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ایران، عراق، لبنان، کشمیر اور دیگر مقامات پر احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے، پاکستان میں بھی ہوئے، جبکہ خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ روس نے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کو جارحیت قرار دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں خطاب کرتے ہوئے روسی مندوب نے کہا کہ جارحیت کر کے ایران کی کمر میں چھرا گھونپا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی الزامات بے بنیاد ہیں۔ IAEA نے کبھی نہیں کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ عراق جنگ کے لیے بھی بے بنیاد دعویٰ کیا گیا تھا۔
مذاکرات کرنے والے ایران کے شہریوں پر حملوں کی یورپی ممالک مذمت نہیں کر رہے۔ روسی صدر نے ایرانی ہم منصب سے درخواست کی کہ وہ سپریم لیڈر کے اہل خانہ، ایرانی حکومت اور عوام تک روسی قیادت کی جانب سے دلی ہمدردی اور مکمل حمایت کا پیغام پہنچائیں۔ چین نے کہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر پر حملہ ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدام اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں اور عالمی تعلقات کے بنیادی ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ایران کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ دنیا بھر میں آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر مظاہرے ہوئے۔ اسی طرح سے پاکستان میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ سب سے بڑا مظاہرہ کراچی میں ہوا۔ قونصلیٹ امریکی کے سامنے یہ مظاہرہ کیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم نے فائرنگ کی اور اس فائرنگ میں 10 لوگ جاں بحق ہو گئے جبکہ 35 زخمی ہوئے، جبکہ مظاہرین میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ اندر سے فائرنگ کی گئی۔ امریکی سیکورٹی اہلکاروں کی طرف سے قونصلیٹ کے اندر سے سیدھی فائرنگ کی گئی جس سے 10 لوگ جاں بحق اور 35 زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی بی میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، وہاں پہ 7 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ لاہور میں، اسلام آباد میں اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے لیکن کہیں پہ بھی کیجویلٹی رپورٹ نہیں کی گئی۔